زکریا کو اولاد نہ ہوئی، کس پیر کے پاس گئے؟ بولے نا، اس پیر کامل سے پکارا، اللہ نے یحییٰ عطا کیا کہ نہ کیا؟ ابراہیم کو اولاد اسماعیل کس نے دیا؟ بڑھاپے میں جا کر کس پیر کو پکارا انہوں نے؟ اللہ کو پکارا۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا کہ کون سا پیر آیا تھا وہاں بچانے انہیں؟ اللہ نے۔ آقا رحمت چھوڑے باقی کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکالیف مجھے دی گئی ہیں کسی کو دی، کس کو پکارا؟ اللہ۔ تو آپ امت ہو کے آستانوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہو، نہ آیا کرو، نہ کسی کے پاس جایا کرو۔ یار آپ، میں موٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ اپنے راز کی خاص بات مجھے بتا دیتے ہو آگے، اپنے راز کی بات مجھے آگے بتا دیتے ہیں، وہ راز کی بات جو اپنے بھائی کو بھی بتانا آپ نہیں چاہتے، ایسے ہی ہے، یہی بات ہے نا۔ آپ کا راز راز رہا نہیں رہا، اور پھر جس کو آپ راز بتا رہے ہیں وہ اتنا کمزور انسان کہ جسے اپنی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، جسے نہیں پتا اس کی اگلی سانس آئے گی کہ نہیں، اتنا کمزور ہے وہ، اتنا بے بس انسان کہ جسے اپنے اعضاء پہ اختیار نہیں، آنکھ بند ہوئی ہے کھولنے پہ اختیار وہ نہیں رکھتا، اس کو اپنے راز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے طاقتور کو نہیں بتاتے جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو پریشانیاں ختم کرنے والا ہے، جو مصیبتیں دور کرنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، ہیٹر کے سامنے بیٹھیں، کمرے بند میں بیٹھیں، آپ کا راز بھی راز رہے گا، اور راز بھی ایسے رہے گا کہ آپ نے دل میں پکارا، یا اللہ تو جانتا ہے میری مشکل کیا ہے، یا اللہ کانوں تک ہونٹ بھی نہیں ہلے، آپ نے دل میں پکارا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے حالات کیا ہے، تو جانتا ہے میری مشکل کیا ہے، یا اللہ بتانا اگر تو دور نہیں کرے گا تو میں کس دروازے پہ جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا نا، جب دعا کیا کرو تو اس سے کہا کرو، 3 واسطے اسے دیا کرو، دعا اللہ قبول کر دیتا ہے، اور ایک یہ بھی بتایا کرو، 4 چیزیں بتائیں دعا کی قبولیت، بہت ساری چیزیں، لیکن جو آ گیا سامنے بتا دیتا ہوں۔ پہلا فرمایا جب دعا کرو تو کہو، یا اللہ تجھے تیری عزت، ربوبیت اور جلال کا واسطہ، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اس سے بولا کرو کہ یا اللہ بتا اگر تو نہیں دے گا تو میں کس دروازے پہ جاؤں، اور کون سا در ہے جس در پہ جا کے مانگوں، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اسی وقت عطا کرتا ہے۔ تو گھر میں بیٹھیں، کمرے میں بیٹھیں، ہیٹر میں بیٹھیں، یا ٹھنڈی سردی میں یہاں پہنچے ہیں آپ، اور یہاں بھی ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر تو پھر سکون سے بیٹھا ہوں، ہیٹر کے پاس بیٹھا ہوں۔ یاد رکھیے، جتنی جاہل مرید ہوتا ہے اتنا کامل پیر ہوتا ہے۔ نہ آیا کریں، کوئی کچھ نہیں آپ کا، 8 ارب انسان ہے پوری دنیا میں، بارش کے ایک قطرے کو بھی زمین پہ آنے سے روک کوئی نہیں سکتا، بارش کے ایک قطرے کو بھی زمین پہ آنے سے روک کوئی نہیں سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو خدا را اپنے اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ کے پاس جائیے، اس سے مانگیے، اس سے اپنی حاجات اس کے سامنے رکھیے، پھر دیکھیے دنیا بھی آپ کے قدموں میں، آخرت بھی آپ کے قدموں میں، پھر دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں، اس سے تعلق تو بنائیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو در در کی ٹھوکریں مقدر بنتی ہیں، پھر در در پہ جھکنا مقدر بنتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں مقدر بن جاتی ہیں، پھر در در پہ جانا مقدر بن جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے دروازے پہ جانے ہی نہیں دیتا، اور اللہ کے راضی ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میرا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، حدیث قدسی بتا رہا ہوں، اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر، زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر، وہ ایسا معاف کرنے والا،
اس کے سامنے چند آنسو بہائیں، اب آپ اس کے دوست ہیں۔ کفل کو سنا ہے آپ نے؟ کفل نام سنا ہے؟ کفل سنا ہے کسی نے نام؟ نہیں سنا۔ بنی اسرائیل کا بتا دو یہ حدیث، بتا دو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نہیں جھوٹ بول رہے شاید آپ، نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اور کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس میں موجود نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں تھی، اور اس کے بستر پر ہر روز 60 دینار میں لڑکی آتی تھی۔ 60 دینار آج کا 8 لاکھ روپیہ، تو 3 ماشے کا دینار ہوتا ہے سونے کا، آج قیمت لگا لیں تقریباً 8 لاکھ روپے کی روز لڑکی آتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اسے لایا گیا، تو جب اس کے بستر پہ آ کے بیٹھی کفل کے، تو رونا شروع ہو گیا۔ اب کفل کہتا ہے کہ تو زبردستی تو میرے بندے تجھے اٹھا کے نہیں لائے، تجھے اگر لایا ہے تیری قیمت چکائی گئی، تو قیمت ادا کر کے تجھے لایا گیا ہے، کون سا تجھے رو رہی ہے؟ تو کہتی ہے میں پیشہ ور نہیں ہوں، کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے غربت اور بھوک یہاں لے کے آئی ہے، میرے والدین نہیں ہیں، گھر میں سب سے بڑی میں ہوں، میرے 3 چھوٹے بھائی بہن بھائی ہیں، وہ بھوکے ہیں، 3 دن سے کوئی چارہ نہیں تھا، آج تیرے بستر پہ آ گئے۔ جب بات کی نا تو کفل کے دل پہ ایسا اثر ہوا ان باتوں کا کہ کفل نے کہا تو میری بہن ہے، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اسے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے گھر چھوڑ دیا جائے، اور یہ جو 60 دینار ہے نا یہ بھی اسے دیے جائیں، اور جو یہ اور چاہیے اسے وہ بھی عطا کیا جائے۔ جب وہ چلی گئی تو کفل کے دل پہ ایسا اثر ہوا، اس نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ میں عیاشی میں عورتوں پہ اتنا خرچ کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، اور یہاں ایسے بھی لوگ ہیں۔ وہ ایسا اثر ہوا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اور جیسے اس کی زبان سے نکلا یا اللہ تم مجھے معاف کر، اس کی موت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا ہے، موسیٰ فلان جگہ جا، وہاں میرا ایک بڑا قریبی دوست ہے، اس کی موت ہو گئی ہے، موسیٰ تو اس کو غسل بھی تو دے گا، موسیٰ کفن بھی تو پہنائے گا، اور موسیٰ جنازہ بھی تو اس کا پڑھے گا، جنازہ بھی تو پڑھائے گا، اور موسیٰ اعلان کر دے کہ جو جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں سب کو بخش دوں۔ میرے بھائیو یہ اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں وہی بد کردار زانی شرابی، وہی کفل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے، رب نے کہا ہاں وہ شخص تھا لیکن اب میرا دوست ہے، اس نے ایک بار کہہ دیا تھا، آنسو نکلے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ان آنسو کے بدلے سارا ہی معاف کر دیا۔ اس اللہ سے تعلق چھوڑ کر پیروں کے پاس آ گئے، پیر کیا کر سکتا ہے؟ نہ وہ دنیا میں آپ کے کام آ سکتے، آخرت تو چھوڑو، دنیا میں بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائی، وہ اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کے دروازے پہ جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کی قسم پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔